السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں سب؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کافی ساری چیزیں اور کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور زندگی ایک نعمت ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیں جی ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی، یہ جو میں نے ڈریس لیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں، تو لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لی تھی، تو یہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ تو لاسٹ ٹائم میں جب گئی تھی تو مجھے اس کے ساتھ ایک اور لیس پسند آئی تھی، گرین کلر میں اس کے ساتھ ہی تھی وہ میچ بالکل۔ تو یہ میں نے پھر جب میں دوبارہ گئی تو میں یہ لے کے آئی تھا اس کے ساتھ لیس، کیونکہ یہ مجھے اس کے اوپر زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ تو میں نے ایک پھر یہ لی چھوٹی والی، اور میں نے ایک بڑی والی لی اس سے تھوڑی درمیانے سائز میں۔ تو یہ دونوں لیسز مجھے کافی اچھی لگیں، تو پھر میں نے یہ والی بائی کی۔ تو وائٹ والی تو میں نے پہلے لی ہوئی تھی، لیکن یہ بھی مجھے اس کے ساتھ بہت اچھی لگی۔ تو آپ کو کیسی لگی ان تینوں میں سے؟ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں اس کے ساتھ کون سی لیس لگواؤں۔ تو مجھے تو وائٹ والی اچھی لگی، اور ایک یہ والی، یہ ڈیزائن کافی چلا ہوا ہے۔ تو یہ جو ستاری اس کے اوپر یہ ستاری لگی ہوئی ہے، یہ ڈیزائن مجھے تھوڑا چینج لگا، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ بائی کر لیا، اور میرے ڈریس کے ساتھ کافی جو ہے یہ میچ ہو رہی تھی، تو یہ والی پھر میں نے لے لی۔ تو یہ ہے جی لیس، اور ابھی میں اس کے ساتھ ڈیزائننگ وغیرہ سوچوں گی کہ کیا اس کی ڈیزائننگ میں نے کروانی ہے، کیونکہ لیسز تو کافی ساری ہو گئی ہیں، تو ٹراؤزر پہ بھی میں اس کے ساتھ لگواؤں گی اور شرٹ پہ بھی۔ اور یہ ہے جی وہ جہاں سے میں نے لی یہ لیس، اور یہ جو اولیو سے کلر کی لیس ہے یہ لی تھی میں نے یہاں سے۔ تو یہ جی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شاپ بھی یہ شیئر کر دوں جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں انکل، تو آپ کو بھی میں دکھا دوں۔ ان کے پاس کافی ساری ورائٹی ہوتی ہے ملکی لیسز کی، اور یہ ہر جمعے والے دن ہوتے ہیں یہاں پہ، اور ان کے پاس ہر قسم کی لیس ہوتی ہے اور چینج ورائٹی ہوتی ہے ہر جمعے کو۔ تو یہاں سے میں نے ان سے یہ لیس لی تھی، اور یہ جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ساری لیسز۔ اور یہ ہے جی اگلے دن کا کلپ، اور یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے جی KFC وغیرہ، اور ہمارے گھر پہ تھی جی پارٹی سمجھ لیں آپ۔ تو یہ ہم کھا رہے تھے جی پیزا وغیرہ آرڈر کیا تھا ہم نے، اور اس کے علاوہ جی ہم نے آرڈر کیا تھا KFC، تو ہم سب گھر والے کھا رہے تھے بیٹھ کے۔ اور اس کے بعد جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ لائف ایک نعمت کیسے ہے، زندگی ایک نعمت کیسے ہے، اور زندگی جو ہے بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اگر انسان سوچے اس چیز کو، تو زندگی جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو بیمار ہے، یا جو ہے جس طرح بھی آپ سوچ لیں زندگی کو، کہ زندگی تحفہ ہے، زندگی نعمت ہے۔ اور مجھے تو زندگی دوبارہ ملی ہے، تو اسی لیے جو ہے انسان کو زندگی میں یہی سوچنا چاہیے، جس وقت ہم جا کے قبریں دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، جنازہ دیکھتے ہیں، اس وقت زندگی کا ایک احساس ہوتا ہے زندگی کا، کہ ہمیں زندگی میں جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، اور زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کو بھی حق دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، اور کسی بھی دوسرا جو بھی ہے، آپ کا اپنا ہے یا غیر ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو آپ کو ایک وقت دینا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جس وقت بندہ مرے ہوئے انسان کو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، تو آپ کو پھر زندگی ایک نعمت لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے عطا کیا ہوا ہے، ہر چیز ہمیں دی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز دی ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں جس سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، ہم سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں جی ہم تو گھر پہ یہ کر رہے ہیں، جی ہم وہ کر رہے ہیں، ہم بچے سنبھال رہے ہیں، ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت نہ دے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جتنا میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو اتنا زیادہ نوازوں گا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا ہم تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے، کیونکہ جس وقت ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو میرے سے مانگے گا اس وقت۔ تو ہم جو ہیں بہت لاپرواہی کرتے ہیں عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، تو ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم کرے۔ تو بہت زیادہ یہ ہو گئی موٹیویشنل ویڈیو۔ تو یہاں پہ میں برتن وغیرہ واش کر رہی تھی، کچن صاف کر رہی تھی، تو کافی زیادہ ٹھنڈ ہے، تو ٹھنڈ میں تو میں جو ہے نا پانی گرم کر لیتی ہوں برتن واش کرنے کے لیے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہیں دھلتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں دھوپ دی ہے، ہمیں بارش دی ہے، سردی گرمی خزاں بہار ہر موسم ہمارے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے۔ جس وقت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بڑے ہو جائیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو ہے نا اب اتنے ہی رہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو جو ہے نا بڑی گاڑی مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، اب اچھا گھر تو ہے، اب اس سے بڑا گھر مل جائے۔ تو انسان جو ہے نا وہ کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمیں مسلمان ہی مارے۔ تو اس چیز کی جو ہے نا ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت سے ہمیں بچائے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں گئی تھی، ہمارے جاننے والے تھے تو ان کی فوتگی ہو گئی، ان کے ابو کی۔ تو جس وقت میں نے ان کو دیکھا، ان کو کہ وہ جس وقت مجھے بتا رہی تھی کہ یہ چلتے پھرتے فوت ہوئے ہیں، کہ رات کو یہ چل پھر رہے تھے اور اپنے کام پہ گئے تھے اور اس وقت واپس آئے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ صبح تک انہوں نے نہیں رہنا۔ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا انسان بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، میری یہ چیز ہے، میری وہ چیز ہے، میں یہ چیز بنا لوں، میں یہ چیز کھا لوں، میں یہ رکھ لوں، لیکن انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ لگتا کہ میری زندگی کتنی سی ہے، اور میں جو بنا کے بیٹھ رہا ہوں یہ اس کو میں استعمال بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ زندگی کو ایک نعمت جو ہے نا سمجھ کے جئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جتنی دفعہ بھی مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور دیا ہے۔ میں جو ہوں نا، میں بہت اس چینل کو بنانے میں، اس کو چلانے میں نے بہت زیادہ جو ہے نا کوشش کی ہے، اور ابھی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اور میرے سبسکرائبر پھر بھی بڑھ نہیں رہے، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا۔ اگر میرے سبسکرائبر کم ہے تو مجھے کوئی اس سے نہیں ہے، میں صرف جو ہے نا ابھی کام کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کتنی سنتا ہوگا۔ تو ہمارا رب جو ہے نا وہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اگر آپ سے جو ہے نا آزمائش دیتا ہے اگر آپ کو، تو وہ اسی وجہ سے دیتا ہے کہ جو آپ کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ، میں آپ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں دوسری زندگی میں اس لیے میں نے کہا پہلے کہ مجھے ملی ہے، کیونکہ میں جس وقت میری بیٹی ہوئی ہے سیکنڈ والی،
تو میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ میری جو ہے بالکل حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور جس وقت میں 8 دن کے بعد، پہلے تو آپریشن سے بیٹی میری ہوئی تھی اور دوسری بھی آپریشن سے ہی ہوئی ہے، تو دوسری بیٹی اس وقت ہوئی، میں گھر آئی اور 8 دن گزرے، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ زندگی جو ہے نا مجھے دوبارہ ملی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے ہوش آنی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بے ہوش ہوئی ہوں۔ تو جس وقت مجھے ہوش آئی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی دے کہ میں اپنے بچوں کو خود دیکھ سکوں۔ تو یہ کبھی بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ تو ہم تو کام کرتے ہیں، ہم تو اٹھتے ہیں، ہم تو سوتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جس وقت تک شادی نہیں ہوئی ہوتی تو یہ ہم کہتے رہتے ہیں جی ہماری شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، اور جس وقت ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو جی یہ تو ہمیں کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ شکر ادا کریں گے، اگر آپ ہر تکلیف کا سامنا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ تو تکلیفوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میرے اوپر اتنی زیادہ تکلیف آئی ہے، میرے جو دونوں بازو ہیں نا یہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اور اتنی زیادہ میں نے اس کے بعد فزیو تھراپی کرائی، اور میں اپنی بیٹی کو فیڈ تک نہیں کروا سکتی تھی، اتنا میرے پہ وقت ایسا مشکل تھا کہ میری جو ہے نا بالکل بھی برداشت سے باہر تھا۔ میں روتی تھی اور میں جو ہے التجا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے آگے، گر گرا کے روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صحت دے تاکہ میں اپنی بچوں کو دیکھ سکوں، اپنے گھر کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی نئی دی، اور میں اٹھ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اور جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اور میں نے اس کے لیے بھی بہت دعائیں مانگی، اس کے لیے بھی بہت جو ہے وظیفہ کیا، اور وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے بیٹے کے لیے جو وظیفہ کیا۔ میں بہت زیادہ روتی تھی اور بہت پریشان ہوتی تھی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ میں تہجد کی نماز میں مانگتی تھی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کوئی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو ہے، جو کچھ بھی ہے نا، آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کبھی گلہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے وہ نہیں دیا۔ آپ صرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اور نوازے گا۔ اگر آپ دل سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے، رو کے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، تو میں اس کو نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو آپ ضرور مانگا کریں، اس سے رو رو کے مانگا کریں، اس سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی وہ بھی ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہاں قبول کرے گا ضرور۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو یہ تو تھی میری ویڈیو آج کی۔ میں آپ کے لیے بہت ساری ویڈیوز لے کے آتی ہوں، لیکن آج میں آپ کے لیے تھوڑی چینج ویڈیو لے کے آئی۔ تو آج کا ولاگ جو ہے یہ موٹیویشنل سٹوری تھی، موٹیویشنل جو بھی میری لائف کی تھی۔ ابھی تو میں نے آپ کو اپنی لائف کی سٹوری نہیں بتائی، میری لائف کی بہت جو ہے نا میں بتا نہیں سکتی کہ جس وقت مجھے فٹس پڑے اور میں بے ہوش ہو گئی تو بہت زیادہ مشکل وقت جو میں نے گزارا۔ اور جیسے میں نے جو ہے شکر ہے اللہ کا کہ میرے بچوں کو سنبھالنے والے تھے، نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جس وقت بیمار ہو اور بالکل لاغر ہو جائے اور اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لے کے آئے کسی پہ بھی۔ تو آپ کو بیماروں کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے، اور
تو اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنی بھی سیلف کیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے زندگی جو آپ کو ملی ہے وہ آپ اچھے سے گزاریں، زندگی کو انجوائے کریں، لائف کو جو بھی آپ کو ملی ہے۔ اگر آپ برتن دھو رہے ہیں تو اس کو بھی آپ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ صفائی کر رہی ہیں تو وہ بھی آپ خوشی سے کریں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بھئی میں صفائی کر رہی ہوں یا میں برتن دھو رہی ہوں یا میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ہر چیز، آپ کی نیکی، آپ کی بدی، آپ کی ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کو ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ کبھی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو آپ اس کا بدلہ دنیا میں ہی پا لیں گے۔ اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں برتن دھونا ہی سوچ لیں یا کپڑے دھونا، کوئی بھی کام، کوئی بھی صفائی کرنا، کچھ بھی آپ گھر کا کام کرتے ہیں، تو آپ اگر سارا دن لگے رہیں تو آپ رات کو سوچتے ہیں کہ کوئی ہوگا گھر کا بندہ، میرے ہسبینڈ ہوں گے یا میری امی ہوں گے یا ابو، کوئی بھی میرے بھائی ہوں گے جو مجھے کہیں گے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اگر اچھے ہوں تو وہ ضرور کہتے ہیں، لیکن اگر نہیں کہا امی نے یا ابو نے، کسی نے بھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں سارا دن سے کر رہی ہوں کام اور مجھے اس نے نہیں کہا۔ تو وہ اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اچھائی کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ کسی سے فالتو کی بات نہیں کر رہا یا کسی کا حق نہیں کھا رہا یا کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، تو کیا وہ آپ کا حق رکھے گا؟ کیا وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے گا جو آپ جو اس سے مانگ رہے ہیں؟ تو صرف یہ سوچا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اسی نے ہمیں ہماری سننی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ سوچ کے اگر آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہمیشہ نوازا ہے۔ تو گلے تو ہر وقت انسان کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور یہ انسان کی خامی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے نا، وہ اس کے پیچھے بس بھاگتا رہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن جب وہی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، تب اس کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اگلی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی ہے زندگی کا لیسن، زندگی کا سبق یہی ہے کہ آپ زندگی کو انجوائے کر کے جئیں اور گلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کریں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی تک اس نے آپ کو نوازی ہے، تو وہ آپ کی دعاؤں کو کیسے رائے گاں جانے دے گا؟ تو یہ زندگی کے لیسن جو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنے چاہیے، اور آپ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو جو ہے جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس وقت اولاد نہیں ہوتی اپنی، تو اس وقت بندے کو احساس نہیں ہوتا، ماں کا احساس نہیں ہوتا، ماں کی درد کا احساس نہیں ہوتا، باپ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جس وقت بندے کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا یا ہونے والی ہوتی ہے، پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیفیں کاٹی ہیں، ہمارے لیے راتوں کو جاگے ہیں، ہمیں اتنا اپنا آپ مار کے انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز میسر کی ہے کہ میرے بچے کے لیے یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اتنا کوئی ماں باپ کسی نے نہیں کیا، لیکن شاید ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، کہ انہوں نے کئی عیدوں پہ ہمارے لیے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، اپنے لیے لیے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے وہ لے کے آتے تھے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، کسی چیز پہ میری اولاد خوش ہو جائے۔ اگر ہم ان کے لیے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے ہم پڑھ کے بخش دیں گے تو ان کو اس چیز کا ثواب ملے گا۔ تو اگر جس کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے پڑھ کے بخشیں، اور جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، تو ان کی آپ زندگی میں ضرور خدمت کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں، ان کا حال پوچھا کریں۔ کہتے ہیں کہ ماں اگر سو رہی ہو اور اس کا چہرہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔
تو زندگی میں یہ جو ہر کام ہے نا، یہ میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ کو یہ سارے کام زندگی میں کرنے چاہیے۔ زندگی اسی وجہ سے نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں ہر جو ہے اپنی چیز کو چھوڑ کے، اپنے آپ کو چھوڑ کے، اور دوسروں کی اگر آپ کرتے ہیں، دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی وہ چیزیں وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور ہم تو صرف اسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ یہ جی یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ لے لیں۔ تو زندگی جو ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے، کچھ ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے، کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا ہے آگے جا کے، جس کی ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو کافی جو ہے اس بارے میں ہوگی۔ تو میں جناب ابھی صاف کر رہی تھی کچن، اور کچن جو ہے ابھی آدھا سا صاف میں نے کیا تھا، اور نیچے سے ابھی صاف کرنا ہے ابھی میں نے۔ اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے بھی نیچے سے صاف کرنا ہے، ادھر سے وائپر لگانا ہے میں نے، تو وہ جس وقت بھی میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ ساتھ وہ لگی ہوتی ہے کہ ماما میں بھی کروں گی۔ اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ لگی ہوتی ہے۔ تو جی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔